کو محدث کے کبیر جیسا سرپرست عطا کیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ مجھے معلوم ہے شاید اس کی قدر آپ کو نہیں معلوم ہوگی، اس لیے کہ آپ ان کے شہر میں رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو جو اس شہر سے دور رہتے ہیں کہ حضرت کی ذات کیا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور الہی جب تک ہم زندہ رہیں ہمارے سر پر حضور محدث کبیر کا سایہ جلوہ فکر رہے۔ آمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مغرب کے بعد بارش کا موسم رہا۔ بھائی نورانی صاحب اور ان کے جملہ رفقا دوستو احباب پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ میں نے تو کہا پھر ہمیں چلے جانا چاہیے۔ یہ کہنے لگے نہیں، تھک کے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، آرام کر لیا جائے۔ مگر سچ یہ ہے کہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ملتا۔ زندہ باد۔ یہ تو ایک بادل ہے، اگر وہ چاہیں تو ہزاروں بادل چل جاتے ہیں۔ زندہ باد۔ بس جب تک رب چاہے تب تک ہی محفل چلے گی۔ اور میری گزارش ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے بھی یہی ہے، جتنی دیر بھی گفتگو سنیں محبت اور دل کے ساتھ سنیں، دل کے ساتھ سنیں۔ میں اس دور میں جو بات ضروری سمجھتا ہوں، یہ بات پہلے کہہ دوں، جو اس سال سب سے زیادہ فتنہ پنپ رہا ہے، ہمیں ہر فتنے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی مکتب فکر کا بندہ یہاں بیٹھا ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو دعوت دے کے بلاتا ہوں، آؤ اعلیٰ حضرت کے نوکروں کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو۔ یہ بھول جاؤ گے کہنا کہ ہم گالیاں دیتے ہیں۔ اگر بات سچی لگے تو دل پہ لکھ کے لے کے جاؤ، بات غلط لگے میری واپس کرو۔ کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ لوگوں جب تک زندہ رہنا اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے رہنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر بریلی والے ہیں تبھی بولیں، باقی منہ بند رکھ کے۔ مجھے پتا گیا اعلیٰ حضرت کے نام پہ صرف وہی بول سکتا ہے جو سمجھتا ہے مجھے اعلیٰ حضرت کا احساس ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ جب تک زندہ رہنا بریلوی ہو کر کے زندہ رہنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کو ماننے کی۔ میں بڑے ہی پیار سے فکر دیتا ہوں، پھر کسے مانے؟ کہتے ہیں جس نے صحابہ کو مان لیا اس نے سب کچھ مان لیا، جس نے اہل بیت کو مان لیا اسے پھر کسی چیز کی کیا ضرورت ہے۔ میں آپ کی بات عزت دیتے ہوئے اگلی بات کہتا ہوں، میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو صحابہ اکرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ان کا تعلق اعلیٰ حضرت سے نہیں ہے تو یہ کڑوی سچائی ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں صحابہ کا عشق ہے لیکن اہل بیت کی توہین سے ان کی زبانیں سنی رہتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں دل کے دروازے پہ اعلیٰ حضرت کو بیٹھا کرو۔ جس دل کے دروازے پہ اعلیٰ حضرت ہو تو پھر اس دل میں نہ تو رافضی داخل ہو سکتا ہے نہ ہی خارجی داخل ہو سکتا ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے یہ یاد رکھیں، جنت میں جانے کے لیے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہونا ضروری ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے صرف صحابہ کا دامن تھام کے جنت میں چلے جائیں گے تو خیال خام ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے صرف صحابہ کا دامن تھام کے جنت میں چلے جائیں گے تو وہ بھی غلط ہے۔ یاد رکھیں صحابہ اکرام خدا کی قسم یہ محنت سے نہیں بنا کرتے، نصیبوں سے بنا کرتے۔
नसीबों से बना करते थे। करबला शरीफ में अहले बैत अतहार की बड़ी कुर्बानी है, लेकिन सहाबा इकराम की कुर्बानियों को फरामोश न किया जाए। सहाबा इकराम की इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, आज हुसैन का लंगर खा के बंदा सहाबा को धोखा देता है। मैं कहता हूं होश कर, ख्याल कर, तुझे बुग़्ज़ है अबू बकर से, तुझे बुग़्ज़ है उमर से, मगर तूने झांक के अली के घर में नहीं देखा। कभी तारीख पढ़, अली के बेटों का नाम भी अबू बकर उमर है, इमाम हसन के बेटों का नाम भी अबू बकर उमर है। ये इख्तिलाफात पैदा कर और रह गई सरकार अबू बकर सिद्दीक की बात, तो ये सिर्फ आला का फतवा नहीं, मुहद्दिस कबीर का अपना कौल नहीं, बल्कि जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि अफजलुल खल्क बादल अंबिया अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक की जात, अबू बकर सिद्दीक की जात। आइए आसान शाकिर साहब अभी पढ़ रहे थे, एक कलाम पढ़ रहे थे जिसमें इमाम हसन का भी नाम लिया, इमाम हुसैन का भी नाम लिया। कलेजा टेढ़ जाओ, वरना अक्सर सुन्नियों की महफिल में इमाम हसन का नाम अब नहीं लिया जाता। ख्याल किया करो, याद रखो, जितने हुसैन नबी को प्यारे गए उतने ही हसन भी नबी को प्यारे गए। और करबला में सिर्फ इमाम हुसैन की कमाई नहीं लगी है, करबला में इमाम हसन की भी कमाई है। अगर आपको लगता हो सिर्फ हज़रत कासिम करबला में शहीद हुए तो सुने इमाम हसन के भी 4 बेटे करबला में शहीद हुए। कितने? तकलीफ है, कोई डर लग रहा है किसी से? डरा मत करो, अकीदा यही रखो, खाते हैं तेरे दर, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हाँ, कितने बेटे शहीद हुए इमाम हसन के? सारे बोले कितने? गले की आवाज बचा के ले जाओ, मर्जी है तुम्हारी, मैं नहीं कहूंगा गला बैठा लो, लेकिन यकीनन गला बैठ जाए ना तो मां के हाथ चूमना, कहना मां तेरे दूध का कमाल है, किसी ने हुसैन की महफिल में पैसा अदा किया। कितने बेटे? नाम बताओ। कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, 4 बेटे आपके करबला में शहीद हुए। लेकिन पता नहीं लोगों का ख्याल नहीं रहे, सिर्फ इमाम हुसैन के नारे लगाते, भाई इमाम हसन की भी बात याद लिया कर। तुझे नहीं पता, अगर तेरी मेरी बात हो, माँ को पता चल जाए, बाप को पता चल जाए, लोगों ने मेरे बेटे की तारीफ की है तो माँ बाप का दिल चौड़ा हो जाता है। हसनैन की बातें करो, सैयदा फातिमा ज़हरा मुस्कुराने लग जाती है। और अगर हसन को छोड़ दो सिर्फ हुसैन की बातें करो तो तकलीफ नहीं होगी सैयदा को। इसलिए ख्याल किया करो इमाम हसन और इमाम हुसैन से हुजूर का प्यार। तवज्जो है नूरानी भाई को जो इंतजाम करने आपकी जगह चल भर गई, डरता ना कि जलसा कैसे होगा। ये हुसैनी मजमा, अगर कितनी बड़ा फील्ड और होता ना तब भी तंग पड़ जाता। इसलिए कि हुसैनी जब कदम उठाते हैं तो फिर मैदान नहीं जंगलात भर दिया करते, जंगलात भर दिया। कितने प्यारे क्या शहजादे भाई, आसानी से संजीदगी के साथ इसको बिछा ले, बोले ना बिछ भी जाए, काम भी हो जाए, तो खड़े उनको बैठने की जगह मिल जाए। मैं बताने लगा हूं शहजादों का प्यार। आज के बाद ठंडी ना मारना नजर से। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए इमाम हसन का तज़किरा छोड़ देते हैं, छेड़नी छोड़ देते हैं, कहते हैं इन्होंने अमीर माविया से समझौता कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं हसन भी नबी के जिगर का टुकड़ा, हुसैन भी नबी के जिगर का टुकड़ा। लाडले कितने एहसान शाकिर साहब दुआएं देना, मैं बात करने लगा हूं। लाडले इतने, बचपन का जमाना, मुस्तफा ने शहजादों को बुलाया, फरमाने लगे शहजादों आज जरा नाना को कुश्ती करके तो दिखाओ ताकत किस में ज्यादा है। इस पे नहीं बोले तो मत बोलो, इंशाअल्लाह मर के बोलो। हाँ, कुश्ती करके दिखाइए शहजादे आगे, इधर हसन इधर हुसैन। अब हुजूर ने जब शहजादों को कुश्ती कराई तो आका इमाम हसन से कह रहे थे, हसन हुसैन को कमर की तरफ से पकड़ो, हुसैन को गर्दन की तरफ से पकड़ो,
حسین کے بازوؤں کو پکڑو. پردے سے خاتون جنت دیکھ رہی تھی. کہتی ہے پا حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، اور اصول یہ ہے بڑے چھوٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ ہیں کہ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کو حسین کا ساتھ دینا چاہیے. میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمانے لگے فاطمہ اگر میں حسن کے ساتھ ہوں تو حسین بھی اکیلا نہیں ہے. میں حسن کو ناؤ بتا رہا ہوں، حسین کو جبریل امین ناؤ بتا رہے ہیں. جو بول گئے اللہ ان کی نسل سلامت رکھے. یہ لاڈلے کے مصطفیٰ کے تو نے جلسوں میں ختم کر دیا، اور کچھ خانقاہوں نے اللہ معاف کرے. میں اس مبارک زمین سے اور اس لیے ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آج میرے سر پہ حضور محدث کبیر کا ہاتھ ہے، اور ورنہ اپنا بھی مزاج ہے. مزاج اپنا بھی میں آئینہ ہی دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بات سچی کرتے ہیں لیکن کڑوی ہوتی ہے، برداشت کرنا. دین کا سب سے بڑا کام اول دور میں خانقاہوں سے ہوا. سب سے زیادہ کام دین کا شروع میں خانقاہوں سے ہوا. آج سب سے بڑا نقصان دین کو کچھ خانقاہوں سے پہنچ رہا ہے. یہ کڑوی سچائی ہے. میں کچھ پیروں کو بھی ہضم نہیں ہوتا ہوں لیکن فکر نہیں کرتا میں سب سے بڑا پیر مدینے والے مصطفیٰ کو مانتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے میرا پیر کوئی سڑک صاف پیر نہیں ہے. میرا پیر وہ ہے جس کا نام لیتے ہوئے دنیا گردنیں جھکاتی ہے، اور اسی پیر کو دنیا کا رضا کا جو شریعہ دیا. ہاں فکر نہیں ہے لیکن بات بتانے لگا. کچھ لوگوں نے ہماری جماعت میں رافضیت کو شامل کیا اور نبی کے ابو بکر کے خلاف تقریریں ہو رہی، نبی کے عمر کے خلاف تقریریں ہو رہی. قوم کے اندر زہر بھرا جا رہا. تمہیں پتا ہے نبی کا ابو بکر کون ہے، نبی کا عمر کون ہے؟ اگر کہو تو حضور کے گھر سے یہ بات بتا دوں کہ ابو بکر کون ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں؟ اگر ہضم کر سکتے ہیں تبھی سنیں. اس لیے کہ ابو بکر کا ذکر ہر کسی کو ہضم نہیں ہوگا، ہر کسی کو ہضم نہیں ہوگی. میں بات کرنے لگا. کچھ پیروں نے خانقاہوں سے یہ شوشے چھوڑے حضرت ابو بکر کے خلاف. میں سب سے پہلے ایک بات کہوں گا. کچھ لوگ اس گھوڑے کی شبیہ بناتے ہیں جس گھوڑے پہ حسین بیٹھے. ٹھیک ہے بناتے کہ نہیں؟ اس کا احترام کرتے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم وہ گھوڑا جس پر حسین بیٹھے اس کے کھروں سے لگنے والی خاک پہ ہماری نسلیں قربان ہو جائے. جس سواری پہ حسین بیٹھے اس کی شبیہ بنا کر لوگ آج تک احترام کرتے ہیں. اس لیے کہ اس پہ حسین بیٹھے ہیں، اس لیے احترام کرتے ہیں کہ اس پہ حسین بیٹھے ہیں. میں روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، سب مرضی چاہے کرو، لیکن فیصلہ کر کے جانا. جس سواری پہ حسین بیٹھے تم اس کی شبیہ بنا کر کے اس کا احترام کرتے ہو. مجھے بتا اگر حسین کے بیٹھنے والی سواری کا اتنا احترام کرتے ہو تو جس کے کندھے پہ نبی بیٹھے اس ابو بکر کا احترام کرنا. اگر وہ سواری لائق تعظیم ہے تو جس کے کندھے پہ نبیوں کا امام بیٹھے وہ ابو بکر کی عزتوں والا. کرو نا عزت، کوئی اختلاف نہیں، مگر نبی کے ابو بکر کو نہ بھولو. بتاؤ ابو بکر کون ہے؟ ارباب منبر کی دعائیں چاہیں سنیں ابو بکر کون ہے. بھائی نورانی صاحب میرے حضور نے فرمایا اچھا اللہ والوں کا تذکرہ کرو نا تو میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا کرو، میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا کرو. یہ حضور کا فرمان ہے، میرے عمر کی بھی باتیں کرنا. حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ایمان لے لیا. بہت غور سے سننا. کس کی بات ہے یہ؟ علی کے گھر کی بات. کون ایمان لائے؟ بولے حضرت
عقیل ایمان لائے. صحابہ کا عشق حضور سے ایسا تھا سب یہ چاہتے تھے میں حضور کی خدمت میں پہل کیا کروں. لیکن حضرت عقیل ایمان لائے نا. شروع دور تھا ایمان کا. حضور حکم دیتے میری سواری تیار کی جائے, سب پیچھے رہ جاتے, ابو بکر آگے لے کر جاتے تھے. حضور فرماتے میرے لیے وضو کا پانی لایا جائے, سب پیچھے رہ جاتے, ابو بکر آگے نکل جاتے. حضرت عقیل یہ دیکھتے رہے, کوشش کرتے تھے میں کیوں نہیں ابو بکر سے آگے نکل پاتا. کوشش کرتے تھے, حسد نہیں تھا, جلن نہیں, رشک تھا, چاہت تھا, پیار تھا حضور سے, میں آگے نکل جاؤں. ایک دن مسجد میں تشریف لائے, ارادہ تھا حضور کے پیچھے آج میں کھڑا ہوں. لیکن مسجد میں قدم رکھا, کیا دیکھتے ہیں حضور کے مصلی کے پیچھے ابو بکر بیٹھے. ابھی حضور مصلی پہ نہیں آئے, ابو بکر پیچھے بیٹھے. حضرت عقیل نے کہا ابو بکر اٹھو, سنیں ابو بکر اٹھو, افضل الخلق بعد الانبیاء. ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. شہزادے حکم کیا کہا پیچھے جائیں. پہلی صف میں گئے, آپ دوسری صف میں پہنچے. شہزادے اب اور پیچھے جائیے. اس سے پچھلی صف میں گئے, اب اور پیچھے جائیے. چلتے گئے آخری صف آ گئی. باہر جا کے کہنے لگے شہزادے اب اجازت ہے, اگر کہو تو یہاں بیٹھ جاؤں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق بیٹھ گئے. حضرت عقیل نے اجازت دے دی. حضرت علی اس وقت مسجد میں تھے. جب عقیل کو یہ کرتے دیکھا غصہ آ گیا حضرت علی کو. نماز سے فارغ ہوئے حضور کی خدمت میں اٹھ کے گئے, یا رسول اللہ آپ عقیل کو سمجھائیے نا کیا ہوا کہ آج ایسے ابو بکر کو اس نے سب سے اٹھا کے پیچھے بھیجا. میرے حضور نے اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں وہ بتا میرے ابو بکر نے کیا کہا تھا. کہتے حضور عقیل کی بات تو سنے, فرماتے عقیل کی بات چھوڑو, میرے ابو بکر کی بات بتاؤ, ابو بکر نے کیا کہا تھا. کہتے یا رسول اللہ ابو بکر نے کچھ نہیں کہا تھا, بس اتنا کہا تھا شہزادے اگر اجازت ہو تو پیچھے بیٹھ جاؤں. جہاں اجازت دی عقیل نے وہاں ابو بکر بیٹھ گئے. اب عقیل کو بھی بلایا گیا, ابو بکر کو بھی بلایا گیا. جب دونوں آ گئے ہیں حضور فرماتے ہیں ابو بکر بتا تو صحیح کیا ہوا تھا. ابو بکر صدیق کی گردن جھکی. کہتے یا رسول اللہ بس کچھ نہیں, جو شہزادے چاہتے تھے وہ ابو بکر نے کیا. ابو بکر کو تکلیف نہیں ہوئی ہے. اللہ حضور فرماتے ابو بکر بیٹھ جائیں گے. ابو بکر بیٹھے ہیں. حضور سے جملے سنو. آپ نے حضرت عقیل کے کندھے میں ہاتھ رکھا. فرماتے ابو بکر عقیل تجھے پتا ہے ابو بکر کون ہے. ابو بکر وہ ہے جب دنیا نے ساتھ چھوڑا سب سے پہلے ابو بکر نے آ کے ہاتھ پکڑ کے میرا ساتھ نبھایا. حضور کہہ رہے ہیں عقیل ابو بکر وہ ہے. لوگوں نے دشمنی کی, ابو بکر نے مجھ سے پیار کیا. ابو بکر وہ ہے لوگ پتھر مارتے رہے, ابو بکر میرے راستے کے کانٹے چنتا رہا. عقیل پتا ہے ابو بکر کون ہے. مصطفیٰ فرماتے عقیل ابو بکر وہ ہے جو ہجرت کی رات مجھے کندھے پر لے کے چلا ہے. عقیل پتا ہے ابو بکر کون ہے. یہ وہ ہے جس نے غار میں سراغ کو اپنے پیر سے بند کیا. اسے سانپ نے کاٹا, اس نے جان مجھ پہ قربان کر دی, لیکن مجھ تک کسی چیز کو پہنچنے نہ دیا. عقیل تجھے پتا ہے ابو بکر کون ہے. یہ وہ ہے جب قرآن پڑھتا تھا مکے والوں نے پتھر برسائے, لیکن ابو بکر نے قرآن نہیں چھوڑا. اگلا سنا حضور کا سننا. ابو بکر کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں عقیل آج کے بعد میں ابو بکر سے کچھ نہ کہنا. ابو بکر وہ ہے جس مسجد میں تو بیٹھا ہے, جس مسجد میں جو پیسہ رکھا ہے ابو بکر صدیق کا پیسہ رکھا. سبحان اللہ, بے شک. یہ ہے ابو بکر. اور اگلا جملہ حضور نے فرمایا عقیل تجھے بتاؤں ابو بکر کون ہے. فرماتے حضور جس نے اسلام پہ احسان کیا سب کا بدلہ محمد نے یہی دے دیا. اور فرمایا ابو بکر وہ ہے کہ قیامت کے دن میں ہاتھ پکڑوں گا اور رب کی بارگاہ میں لے جا کے کہوں گا مالک یہ میرا ابو بکر ہے, میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے, ابو بکر کا بدلہ میری بارگاہ سے لے دیا. یہ ہے ابو بکر صدیق کی ذات. آج بھونکا جا رہا ہے. بہت قربانیاں ہیں یہاں کی ہمارے, بہت قربانیاں صحابہ کی. خبردار مر جانا حضور کے صحابہ کے خلاف نہ. ضروری نہیں ہے اہل بیت سے پیار کرو تو صحابہ سے دشمنی کرو. جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن, دوسرے ہاتھ میں سارے بولے دوسرے ہاتھ میں اور
زور سے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا نام ہے۔ اس لیے عشق کرو حضور کے صحابہ سے، پیار کرو حضور کے صحابہ سے۔ ہمارا ایمان ہے جنت کا پروانہ علی دیں گے، جنت کا پروانہ علی دیں گے، لیکن حضور نے فرمایا علی اسی کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو۔ ہاں جنت کا ٹکٹ اسی کو ملے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ میں کہتا ہوں ان پیروں سے ظالموں، اس امت کو حضور نے بڑی محنت سے بنایا ہے، اس کی آخرت تباہ نہ کرو اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے، اس امت کے ایمان سے کھلواڑ نہ کرو۔ اس امت کو مصطفیٰ نے کانٹے کھا کے بنایا ہے، پتھر کھا کے مصطفیٰ نے اس امت کو بنایا ہے۔ آج اس امت کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل لگا کے لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تم سے یہ بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں، کوئی بھی پیر آ جائے، کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، ہاتھ میں دیکھنا ہے، میں نے یہ دیکھا ہو احمد رضا کے بارے میں حدیث کیسا ہے، اگر احمد رضا ہے تو نہیں ہوتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے فکر ہے اس سال اتنا فتنہ دیکھا میں نے، مجھے امت کے ایمان کی فکر ہے۔ کوئی دوزخ میں گیا میرے باپ کا کچھ نہیں جائے گا، کوئی جنت میں گیا تو میرے حصے کی کوئی لے نہیں جائے گا، مگر تکلیف ہوتی ہے صرف روٹیاں سیکنے کے لیے، امت کے ایمان سے کھلواڑ۔ ہماری آخرت کے ساتھ سودا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو تماچا مارا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان جھولا چھاپ پیروں سے، کیا تم نے نبی کے لیے کسی کا گریبان مارا؟ صرف چندے لینے کے لیے ہو، قوم کو لوٹنے کے لیے ہو؟ حضور کی خدمت میں آئے بازو کھڑے کھڑے، حضور فرماتے ہیں ابو بکر خیر تو ہے؟ کہتے یا رسول اللہ ابو بکر اس لیے آیا ہے، یا تو اجازت دیں میں باپ کا سر کاٹ کے آؤں، یا پھر دعا کر دے اللہ میرے باپ کو ایمان کی دولت۔ یہ عشق ابو بکر کا مصطفیٰ سے، یہ عشق کیا تم نے؟ ہم نے تمہیں پر مذہبوں سے سودا کرتے دیکھا ہے، ایک ایک چائے پہ بکتے دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم ابو بکر وہ ہے جس نے پوری زندگی مصطفیٰ کے نام لگا دی، پوری زندگی حضور کے نام۔ ہاں ہجرت کی رات بستر پہ کون تھا؟ سارے بولے یار بستر پہ کون؟ جب نعرے لگایا کرو نا تو دونوں نعرے لگایا کرو، ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ یہ نعرہ لگایا کرو گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، پھر یہ نعرہ بھی لگایا کرو نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ دونوں نعرے لگایا کرو، پتہ لگنا چاہیے یہ بریلوی بیٹھ گئے ہیں، ہاں ان کی رگوں میں حلال کا خون ہے۔ دونوں نعرے لگایا کرو، بستر پہ کون؟ سارے بولے بستر پہ کون؟ اور زور سے مزہ نہیں آیا، لگنا چاہیے علی والے بھی ہے ولی والے بھی۔ بستر پہ کون؟ یہ پیچھے والے قطعی نہیں بول رہے ہیں، بھائی لنگر بانٹ دو، آگے کچھ آیا جائے۔ بستر پہ کون؟ اللہ سلامت رکھے، اور ساتھ میں کون؟ ابو بکر۔ ایک بات یاد دلا، سنو سنیوں کی محفل ہے، کعبے کے بت گرانے کی بات آئی، حضور نے فرمایا علی میرے کاندھے پہ چڑھ جا، تو علی کہتی ہیں رسول اللہ میرے پیر آپ کے کاندھے، ایسا کرے نا آپ میرے کاندھے پہ چڑھ جائیں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر شیر خدا علی شیر خدا ضرور ہو لیکن اتنے بھی طاقتور نہیں ہو جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکا ہو۔ یہ حضور نے فرمایا شیر خدا ضرور ہو لیکن اتنے بھی طاقتور نہیں جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکا۔ ایسا کرو نا میرے ہی کاندھے پہ چڑھ جاؤ۔ علی چڑھے، حضور نے فرمایا ہاتھ کہاں تک پہنچا؟ تو کیا کہا تھا؟ حضور اجازت ہو تو عرش کا پایا پکڑ لو۔ یہی رکے ایک بار، کودے کاندھے سے نیچے،
پھر مسکرائے. حضور فرماتے ہیں علی کیوں مسکرائے؟ کہنے لگے حضور اتنی اوپر سے نیچے آیا ہوں, چوٹ نہیں لگی؟ اتنی اوپر سے نیچے آیا ہوں, چوٹ نہیں لگی, اس لیے مسکرا رہا ہوں. مجھے بتائیے, علی ایک بار حضور کے کاندھے پہ بیٹھے, عرش تک ہاتھ پہنچ گیا. حسین تو بار بار مصطفیٰ کے کاندھے پہ بیٹھے, بار بار حضور کے کاندھے پہ بیٹھے, ہاتھ کہاں تک پہنچا ہوگا؟ اب ادھر علماء سے پوچھئے, ادھر علی حضور کے کاندھے پہ, اور ہجرت میں نبی ابو بکر کے کاندھے. سوچنے والی بات, ابو بکر ہے, بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, ادھر سے خدا, ادھر ابو بکر ہے. کہتے حضور کاندھے پہ بیٹھ جائیے نا, اور پورا پیر رکھ کے نہیں چلے, پنجوں پہ لے کے چلے, پنجوں پہ لے کے چلے. پوچھو حضور سے, حضور علی کو کہا تھا میرے کاندھے پر بیٹھو, ابو بکر کے کاندھے پر آپ بیٹھ گئے. آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی نادان سبق تھا. علی کو اس لیے کاندھے پر بیٹھایا تھا تاکہ دنیا جان جائے جس کو مصطفیٰ کاندھے پر اٹھا دے کوئی مائی کا لال زمین پہ گرا نہیں سکتا ہے. اور ابو بکر کے کاندھے پہ میں اس لیے بیٹھا تاکہ میرے بعد جھگڑا نہ کرنا, اگر میری ذمہ داری کو سنبھالے گا تو ابو بکر صدیق سنبھالے گا. حضور کہاں پہنچے؟ غار میں. ٹھیک ہے, غار کے اندر صفائی کس نے کی؟ بولیں یار, بولیں کس نے صفائی کی؟ پوری غار کی تھی یا تھوڑی کی؟ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے بلایا تو بولو گے نہیں. پوری غار کی صفائی کی. ابو بکر صدیق کو لگی پیاس, حضور پیاس لگی ہے, باہر دشمن, غار کے باہر دشمنوں کا خطرہ. ابو بکر کہتے حضور پیاس لگی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر بیچ غار میں چلے جاؤ, وہاں پانی ہے, پیاس بجھا لو. اللہ اکبر. صفائی کس نے کی تھی؟ ابو بکر نے. کیا غار میں ہے؟ ابو بکر جانتے ہیں. کیا نہیں ہے غار میں؟ یہ بھی ابو بکر جانتے ہیں. لیکن حضور کہتے ہیں جاؤ غار کے بیچ حصے میں چلے جاؤ, جا کے اپنی پیاس بجھا لو. ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ صفائی میں نے کی ہے, پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے, کہاں بھیج رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا جاؤ بیچ غار میں چلے جاؤ, جا کے پیاس بجھا لو. ادھر ابو بکر چلے ہیں, ادھر رب نے فرمایا فرشتوں جلدی کرو, میرے یار کا ابو بکر چلا گیا پانی پینے کے لیے. جلدی سے جنت سے پیالہ بھر کے لے جا کر غار میں رکھ دو تاکہ ابو بکر ساری نہ جانے پائے. ابو بکر گئے ہیں, پیالہ اٹھایا, پانی پیا, واپس پلٹے, آقا مسکرا کے کہتے ہیں ابو بکر پانی پی لیا؟ جی یا رسول اللہ, بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. پانی مانگا, مل گیا تھا, لیکن بات ختم نہیں ہوئی. مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر بتاؤ تو صحیح, جو پانی تم نے پیا تھا اس کا رنگ کیسا تھا, اس کا ذائقہ کیسا تھا, اس کی مہک کیسی تھی, وہ تھا کیسا؟ ابو بکر کا جواب سنو. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب نظر پڑی میں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ سفید تھا, جب ہاتھ لگایا برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, جب ہونٹوں سے لگایا شہد سے زیادہ میٹھا تھا, جب مہک سنگی ہے تو مجھ سے زیادہ خوشبودار تھا. اور سنیو سنو پیارے, ایک پیالہ ابو بکر نے دیا ہے, ایک پیالہ نبی کی امی کو دیا گیا تھا, سیدہ آمینہ کو پیالہ دیا گیا. آپ کہتی جب بیٹے کی ولادت کا وقت آیا میری بارگاہ میں پیالہ پیش کیا گیا, وہ بتا تو سکی نبیوں کے ایمان کی ماں کو پیالہ کیسا تھا. آپ کہتی ہیں اس پیالے کا جو وہ مشروب تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, شہد سے زیادہ میٹھا تھا, مشک سے زیادہ خوشبودار تھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. یہی چار حالت ہے ابو بکر بتا رہے ہیں, یہی چار حالت ہے نبی کی امی بتا رہی ہے. ابو بکر نے چار حالتیں بتائی. مصطفیٰ کہتے ہیں ابو بکر بتا ہے کہ پانی کہاں سے آیا تھا, کہ اللہ ہوا رسول ہوا نا, یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ پانی دنیا کا نہ تھا بلکہ فرشتوں نے جنت میں داخل کیا. زندہ باد, زندہ باد. اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. وہ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتایا جنت میں آگ کے نار میں جاتا نہیں کوئی, اور جسے زمین پہ کوثر کے ٹھنڈے جام مل گئے ہیں وہ ابو بکر دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ بتانا. اور خدا کی قسم امت کو نہ لڑائیے, امت کو نہ لڑائیے, اور تم بھی سنی بتا دو ہم ولی والے بھی ہیں, علی والے بھی ہیں, عثمان والے بھی ہیں,
फारूक वाले भी हैं, अबू बकर सिद्दीक वाले ये बताया करो। और मिजाज खराब हो, अगर कोई बंदा ऐसा है जो हमें हुजूर के सहाबा से दूर करे या अहले बैत से दूर करे। मुनाजरे बहुत हो चुके, हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत कर ली, अब सीधा तमाचों से काम चलाया जाता है। ऐसा लगाओ जो झगड़ा गिर जाए, ताकि कोई हुजूर की किसी भी सहाबी के खिलाफ ठोकने की जरूरत न करे। बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। जिन्होंने जिंदगी हुजूर की इज्जत और हुजूर की जान की हिफाजत में पूरी जिंदगी लगा दी, अब अहले सुन्नत की जिम्मेदारी बनती है कि सुन्नी अबू बकर सिद्दीक की इज्जत की भी हिफाजत करेंगे, आबरू की भी हिफाजत करेंगे। जिम्मेदारी है। इसलिए ये जो फितना है, मैं चाहता था इस फितने से आगाह हो जाऊं। खबरदार खबरदार, किसी भी कीमत पर अहले बैत की मोहब्बत में आप हुजूर के सहाबा के खिलाफ ना बोलते। हाँ, मेरे हुजूर ने फरमाया नहीं था, मेरे अली कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेरी मोहब्बत में दोज़ख में जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो तेरी अदावत में दोज़ख में जाएंगे। हाँ, समझ रहे ना, साथ दी थी हज़रत ईसा की तरह कि किसी ने चाहा तो इतना माना कि खुदा का बेटे ही कह बैठे, इतना बड़ा। हाँ, और किसी ने मानने से इनकार कर दिया। हमें ये अपना अकीदा नहीं रखना। हमारा अकीदा ये है, जिस तरह खिलाफत अलग तरतीब है, उसी तरह फजीलत भी अलग तरतीब है। ये अकीदा रखना। लोग कहते हैं कि इन्होंने छीन ली कुर्सी गद्दी। मैं कहता हूँ तुम शान बयान करने वाली की या तो हील कर। वो अली के घर से खैबर का दरवाजा उखाड़ दे, किसी में जुर्रत थी जो उससे कोई चीज छीन लेता? हिम्मत थी कोई छीन लेता? किसी में हिम्मत नहीं थी जो कोई छीन लेता। समझ रहे हैं ना मेरी? खुदा के वास्ते नस्लों को बचाइए और अपनी नस्लों को मसलक आला हज़रत के जाम चलाइए। ईमान तभी बचेगा जब आप आला हज़रत के नाम के कसीदे पढ़ना शुरू कर दें। सिर्फ आला हज़रत का वो नाम है जो हमारे दिलों के दरवाजे पर पहरेदार बन के रहता है। जिस दिल में आला हज़रत होती है, उस दिल में ना राफजी आता है ना खारजी आता है, ईमान में हो जाते हैं। इसलिए मसलक के आला हज़रत पे पाबंदी से कायम रहे। कूफियों की तौहीद हो जाती, रूह मजहब शहीद हो जाती, सर कटाते अगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। तारीख में बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन करबला की मिसाल नहीं थी। दो किरदार होगा, एक इमाम हुसैन का किरदार, इमाम हसन का किरदार, तीसरा किरदार अली की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला का किरदार है। इस किरदार को भी फरामोश नहीं करना चाहिए। जानते हो, करबला तक हुसैन हुसैन है, ज़ैनब ज़ैनब है, लेकिन करबला में शहादत के बाद ज़ैनब ज़ैनब भी रही है, ज़ैनब हुसैन भी रही। आज सैयदा ज़ैनब के किरदार को समझने की जरूरत है। कौन है ज़ैनब? खुदा की कसम, जितने शान वाले हसन हुसैन हैं, उतनी ही शान वाली सैयदा ज़ैनब है। तारीख आप पढ़िए उठा करके। सैयदा ज़ैनब की वो जात है जिन्होंने 7 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। ये अली की बेटी की जात है। हाँ, अगर मुहद्दिस कबीर के बेटे अल्लामा फहामा हो सकते हैं, तो फिर हुसैन के, अली के बेटे कितने इल्म वाले होंगे। हाँ, अगर सदर शरिया की बेटी मुफद्दल की मलका हो सकती है, तो फिर फातिमा ज़हरा की बेटी के पास कितना इल्म हो। सोचे, अंदाजा लगाएं। सैयदा ज़ैनब की वो जात है जिन्होंने आंख फातिमा ज़हरा की गोद में खोली है, गुड्डी मुस्तफा ने अपने लुआब की दी है, और जानते हो कमाई हजरत अली ने अपनी खिलाई है। अब सोचो, जिसको ऐसी जातें मिली होंगी, वो बेटी कितनी शान वाली होगी। परवरिश हजरत फातिमा ने। कौन फातिमा? एक दिन आपका ना अचानक जो सूरज था ना वो छुप गया। सहाबा कहते हैं हुजूर अचानक सूरज क्यों छुपा? दोपहर का वक्त है ना, मौसम बारिश का ना कुछ। हुजूर फरमाते तुम्हें नहीं पता मेरी फातिमा झाड़ू लगा रही थी, धोखे से दुपट्टा सरक गया, सूरज को इतनी हया आई कि दोपहर के अंदर बादलों में चला गया था।
یہ خاتون جنت کا پردہ، اور جب ان کا پردہ ایسا ہے تو زینب کی پرورش کیسی ہوگی؟ سوچے آپ، امام سجاد امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف سے لے کے کربلا تک، کربلا سے لے کر کے شام تک، کوفہ تک، کوفے سے شام تک، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، کہتے ہیں پورا سفر میں نے دیکھا، لیکن پورے سفر میں اپنی پھوپھی سیدہ زینب کا ایک سجدہ بھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں فرض تو بڑی بات ہے، میں نے تہجد کا سجدہ قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ہے علی کی بیٹی سیدہ زینب، اور بڑی بات ہے اگر کسی ماں کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جائے نا تو ماں کئی دن تک ہوش گواہ دیتی ہے، لیکن جانتے ہو زینب کون ہے؟ خدا کی قسم 10ویں شب آئی نا تو سب اپنے اپنے خیموں میں تلاوت میں مصروف تھے، مگر سیدہ زینب بیٹوں کو بلا کے کہتی شہزادو جی امی کا کل 10 محرم ہے، میں تمہیں کربلا کے میدان بھیجوں گی، انکار تو نہیں کرو گے؟ شہزادوں نے کہا تھا ماں ہم عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، کہہ کے دیکھ رات میں جانے تیار ہیں، صبح کا انتظار کسے کرنا ہے؟ ماں نے بیٹوں کو سینے سے لگایا، فرمانے لگی بیٹو صبح تو جانی ہے نا، بس پتہ نہیں کل وقت ملے نہ ملے، میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ماں دیکھو کیسی ہوتی ہے، ہاں بھی بولو۔ فرمانے لگی شہزادوں میری کچھ باتیں یاد رکھنا۔ دونوں بیٹے سامنے بیٹھے، ایک کی عمر 10 سال ہے، دوسرے کی 12 سال ہے۔ محسوس کریے عمر کتنی ہوتی ہے اور بیٹے کیسے ہوتے ہیں۔ اگر تجھے اپنا کالا کلوٹا اتنا پیارا ہے، ان کے بیٹے تو جان سے زیادہ حسین تھے، ان کی تو اپنی شان یہ تھی تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سر گھرانا۔ وہ کتنے شان والے تھے؟ فرمانے لگے بیٹو جب کربلا کے میدان جاؤ نا پہلا وعدہ کرو کہ زندہ جاؤ گے لیکن زندہ واپس نہیں آنا ہے، زندہ واپس نہیں آنا ہے، میرے حسین کے نام پہ جان قربان کر کے آنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے میدان کربلا جاؤ، ظاہر ہے جب تمہیں کوئی چھوٹے بچوں کو دیکھے گا تو کوئی پوچھے گا کون ہے یہ بچے، یہ مت کہہ دینا زینب کے بچے، بس یہ کہہ دینا حسین کے غلام ہیں۔ اگر کہو کہ زینب کے بچے، لوگ کہیں گے حسین کتنا بزرگ ہے، بچے بھیج دیے خود نہیں آیا، اس لیے میرے بچوں یہ مت کہنا ہم حسین کے بھانجے ہیں، بس یہ کہہ دینا ہم حسین کے خاتون ہیں۔ تیسری بات آپ کی سنیں، فرمایا بیٹو جب تیر لگے زبان پہ آپ نہیں آنی چاہیے، ہر تیر کے بدلے میں الحمدللہ کہنا ہے، ماں ماں ہے، ہر تیر کے بدلے میں۔ فرمانے لگی بیٹے چوتھی بات یہ ہے کہ جب زخمی ہو کے زمین پہ آؤ نا تو ماں کے خیمے کی طرف مت دیکھنا، ماں کے خیمے کی طرف مت دیکھنا۔ اللہ اکبر، بیٹوں کو وصیت آپ نے کی ہے، نصیحت وصیت دونوں کی۔ صبح کا سویرا ہوا، لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کے بعد دیگر حسین لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آخر میں اللہ اکبر جب آپ سیدہ زینب آئی نا حسین کے خیمے میں، جانتے ہو میرے حسین کے کاندھے پر نانا مصطفیٰ کی چادر ہے، سر پہ امامہ بھائی حسن کا ہے، ہاتھ میں تلوار مولا علی کی ہے، گردن جھکا کے بیٹھی ہیں۔ آ کے سلام کیا، سلام کر کے کہتی بھائی حسین، کہا جی، کہا مجھے نانا کی حدیث یاد آ رہی ہے، کہا کون سی؟ کا میرے نانا نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بھائی اگر اجازت ہو تو میں تیرے نام کا صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی بات سیدہ زینب نے کہی، حسین نے بہن کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے زینب جو صدقہ کیا جاتا وہ سب کچھ مدینے رہ گیا ہے، بتا کیا صدقہ کرو گی؟ اللہ اکبر، بہن بہن ہوتی ہے، اور بھائیوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، اگر بھائی بیمار ہوتے ہیں تو صدقے بہنیں اتارا کرتی ہیں، بھائیوں کو نظر لگتی ہے تو نظریں بہنیں اتارا کرتی ہیں، اگر بھائی پیدا نہ ہو تو سجدے میں گر کے بہنیں دعائیں کیا کرتی ہیں، بھائی پیدا ہو جاتے ہیں تو ماں بن کے بہنیں پرورش کیا کرتے ہیں، اگر بھائی جوان ہوتے ہیں تو چہرے کے خواب بہنیں دیکھا کرتی ہیں، بھائی دولہا بنتے ہیں تو نظریں بہنیں اتارا کرتی ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے بھائیوں کے جنازے ہوتے ہیں تو سر میں بہنیں لگایا کرتی ہیں، دولہا بہنیں بنایا کرتی ہیں۔ کتنا عجیب رشتہ ہے بہن بھائی کا۔ اللہ اکبر، آج سماج کے سامنے بات کر رہا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ خبر وائرل ہوئی تھی، اس خبر کے اندر یہ دکھایا گیا تھا ایک بیٹی اپنی
माँ की बेटी को लेकर के मुख्यमंत्री के दरवाजे पे चक्कर काट रही थी और उसने कहा था मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। प्रेस वालों ने पूछा परेशानी क्या है, तो उसने ये कहा था परेशानी ये है मेरे ससुराल वालों ने सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि मेरी गोद में बेटी है और नादान किसी को इसलिए धक्का ना दे, इसके घर में बेटी आई है,